اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ سورۃ البروج کی پہلی قسط میں یہ گزر چکا تھا کہ اس سورت کے 3 بنیادی مضامین ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے پچھلے ایمان والوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار مکہ اور منکرین توحید کو ان کے ظلم اور ان کے کام سے آگاہ کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ جو تم ظلم ڈھا رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تیسرا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت و قوت کا اظہار کیا ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو خوف ہو اور قربانیاں دینے والوں کو مزید شوق پیدا ہو۔ اور یہ بات آ چکی تھی کہ اس میں قرآن مجید میں اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا اصحاب الاخدود کے واقعے کا۔ اصحاب الاخدود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور جس کی تصریح حدیث پاک میں تھی کہ ایک نوجوان کے ذریعے سے 80 لوگ ایمان پر جمنے کی وجہ سے اس زمانے کے بادشاہ اور ظلم کرنے والوں نے ان مسلمانوں کو جو ابھی ایمان لائے تھے سڑک پر خندقیں کھود کر، کھائیں کھود کر، گڑھے کھود کر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے النار قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھنوں والی تھی، بہت سارا ایندھن اس میں ڈال کر اس آگ کو جلایا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جلتا ہوا منظر دیکھ رہے تھے، لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اب یہ جو جلایا جا رہا تھا زندہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ ایمان والوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا اور کفر کا انکار کیا تھا، اس جرم کی پاداش میں، اس جرم کے بدلے میں، اس کو جرم سمجھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں وما نقموا منہم، ان ظالموں نے ایمان والوں کو صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے العزیز الحمید 2 صفتوں کو لایا ہے۔ ایک تو اللہ غالب ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر بچ نہیں سکتا، وہ ضرور پکڑا جائے گا کیونکہ وہ غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ اور حمید اس لیے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ وہ خوبیوں کا مالک ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے قبضے میں اور جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا چاہیے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہاں سے سورت کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم روا رکھے تھے، کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر وارننگ دے رہے ہیں
اور ان کے ظلم والے کام سے اس کا انجام بتلا رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بلا شبہ وہ کفار، یعنی یہاں پر کفار مکہ مراد ہیں۔ فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو جو ستا رہے ہیں اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، ثم لم یتوبوا، اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ کفار مکہ جو ایمان والوں کو ستا رہے ہیں اور مختلف طریقے کی اذیت دے رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ان کا یہ جلانا دنیا کی آگ سے جلانا ہے، اور وہ لوگ جو دوزخ میں جلیں گے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہوگی، اور اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ دنیا میں آگ ایک مرتبہ جلا دیتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن دوزخ کی آگ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جب دوزخ کی آگ جلائے گی تو ایک طرف سے جلاتی جائے گی اور دوسرے طرف سے چمڑا جیسے کا ویسا بنتا چلا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ بار بار چکھیں، بار بار ان کو وہ آگ جلاتی رہے، اس لیے چمڑا دوبارہ بنتا چلا جائے گا۔ اور کفار مکہ جو اذیت دے رہے ہیں وہ موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن دوزخ میں جو اذیتیں جو تکلیفیں ہوں گی وہاں پر وہ تکلیفیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ دوزخ سے باہر نکل سکیں گے، وہ ہمیشہ کی تکلیفیں ہوں گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، دوزخ کا حال اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب بھی جہنمی دوزخ سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اسی میں دھکا دے دیا جائے گا، اعیدوا فیہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ اور کفار مکہ جو مومنوں کو صحابیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اگرچہ وہ مغلوب ہیں مظلوم ہیں، لیکن موت اگر آ جائے گی تو ان تمام تکلیفوں کا تصفیہ کر دے گی۔ اگرچہ جان چلی جائے لیکن اس کے بعد ان کے لیے راحت رہے گی، شہید کے لیے، مرنے والے کے لیے جب موت آ جائے گی اس کے بعد راحت شروع ہو جائے گی، دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ موت ہی آ سکتی ہے تاکہ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ لیکن دوزخ کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو ہاتھ پیر کو جکڑ کر دوزخ کی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ لوگ وہاں پر موت کو پکاریں گے۔ اس کے بعد فرشتے ان کو کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، موت کو ایک بار نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا، بار بار پکارو، موت آنے والی نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ تو دوزخ کے عذاب اور ان لوگوں کے عذاب میں بڑا فرق ہے، اس لیے فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلانے کا عذاب ہے جو اس جلانے سے 70 گنا بڑا ہوا ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا تو ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ذلك الفوز الكبير، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں سے سورت کے پہلے مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور مضبوطی سے اعمال پر جمے رہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں
میزبانی کا سامان تیار رکھا ہے، باغات تیار رکھے ہیں جس کے نیچے سے مختلف قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔